بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضانی تھا تو قوم کا مچھیرا، مگر بڑا ایماندار بھلا مانس تھا۔ رمضانی مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کیا کرتا تھا، پیڑ بھی کس طرح پالتا۔ ایسے کاموں میں نیک آدمی سدا سے پھولا پھلا نہیں کرتے۔ اس بیچارے کو بھی جب دیکھو ہاتھ تنگ نہ تن پر کپڑے، دونوں وقت کھانے کو بھی نہیں۔ مچھلیاں آ گئی تو روزی، نہیں تو روزہ۔ غنیمت یہ تھی کہ بال بچے نہ تھے، ایک بیوی اور ایک آپ۔ پھر اتفاق سے بیوی مچھیرن نہ تھی، چہرے میرے سے بھی اچھی اور سگڑ تھی، اس لیے ہر حال میں خوشی خوشی بسر ہو جاتا۔ رمضانی کو برادری نے بھی اپنے ہاں سے نکال دیا تھا کہ غیر عورت سے شادی کیوں کی، یا ڈنڈ بھرو یا حقہ پانی بند۔ یہ غریب جرمانہ کہاں سے بھرتا، اور شرافت سے خدا اور رسول کے حکم کے موافق جو بیوی بن گئی ہو اسے برادری کی خاطر کیوں چھوڑتا۔ دوسرے وہ اس سے نیچی ذات کی بھی نہ تھی۔ برادری سے باہر ہو کر جنگل میں ایک طرف دریا کے نزدیک اس نے ایک جھونپڑی ڈال لی تھی۔ دن بھر کبھی پانی کیے اس پار کبھی اس پار جال ڈالتا رہتا۔ مچھلیاں آ جاتی تو شہر میں بیچ کر روٹی ٹکڑے کا سامان کرتا۔ برادری والے جب کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو انہیں پورا شیطان سمجھنا چاہیے۔ رمضانی بد نصیب کو انہوں نے اپنی برادری اپنی بستی سے نکالا، دریا پر بھی اسے روکتے، منڈی اس کے لیے بند جہاں وہ بیچنے جاتا، گاہکوں کو بہکاتے، لیکن روزی دینے والا تو کوئی اور ہے۔ موٹا چھوٹا پہننے کو اور کم یا زیادہ کھانے کو ضرور ملتا۔ مچھلی بھی ایک نہ ایک جال میں پھنس ہی جاتی تھی، اور لینے والا بھی خدا بھیج دیتا۔ پھر بھی رہتا غریب پریشان، نہ اپنے کو سکھ نہ بیوی کو کسی طرح کا آرام۔ آخر یہ بھی زندگی ہے۔ ایک دفعہ سارے دن جب جال کھینچا خالی تھا، تھک گیا تو یہ سمجھ کر کہ آج تقدیر میں کچھ نہیں، جال سمیٹ چلنے ہی کو تھا کہ ایک چیز پانی میں سے تڑپ کر اچھلی اور خشکی میں رمضانی کے پاس آ پڑی۔ دیکھا تو ایک انوکھی واضح کی بہت خوبصورت مچھلی تھی۔ جلدی سے پکڑ کر اس نے اپنے ٹوکرے میں ڈالنا چاہا کہ چلوں اور کچھ نہ سہی ہنڈیا تو گرم ہو جائے گی۔ اتنے میں دریا کا پانی پھٹا اور ایک پری سبز رنگ کا بھاری جوڑا پہنے، کمر سے نیچے تک لمبے لمبے بال، ہاتھ میں سونے کی چھڑی لیے نکلی۔ مچھیرا غریب ڈر گیا۔ اس نے پریوں کے قصے تو سنے تھے، مگر آنکھ سے ان کو کب دیکھا تھا۔ جال سمیٹ بھاگنے کو تھا کہ پری بولی، ارے دیکھ، میرے شہزادے کو تو چھوڑ دے، اس کا دم گھٹا جاتا ہے۔ رمضانی حیران کہ شہزادہ کیسا؟ گھگیا کر کے کہنے لگا، حضور، میں نے تو آپ کے شہزادے کو دیکھا بھی نہیں، میں بیچارہ بھلا مچھیرا شہزادے کو پکڑ سکتا ہوں؟ سبز پری نے ہنس کر کہا، دیوانے، یہ جو مچھلی تیرے ہاتھ میں ہے مچھلی نہیں، میرا بھائی شہزادہ ہے۔ ہم دونوں جب جی چاہتا ہے مچھلی بن کر دریا میں سیر کرتے پھرتے ہیں۔ رمضانی نے گھبرا کر مچھلی کو پانی میں پھینک دیا۔ پری خوش ہو کر بولی، میں دریا کی رانی ہوں، کہو تمہیں کیا انعام دوں؟ مچھلیاں چاہتے ہو یا روپیہ پیسہ؟ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، جو مانگتا ہے مانگ لو۔ رمضانی کی حالت ظاہر تھی، غریب برادری سے نکالا ہوا، پھٹے حال، لیکن آدمی تھا پکا۔ سوچا کہ ذرا سے لالچ میں آدم زاد کی بات بھی کیوں کھوئے۔ بولا، رانی جی، یہ تو میں نے اللہ کے نام کا کام کیا ہے، اس کا انعام تو مجھے اللہ دے گا، اور یوں اگر مجھے ضرورت پڑی تو آپ سے جان پہچان تو ہو ہی گئی ہے، پھر کبھی دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر میاں رمضانی کچھ خوش کچھ پریشان اپنی جھوپڑی کی طرف چل دیا، اور پری دریا میں غائب ہو گئی۔ گھر پہنچا، بیوی آگ سلگانے بیٹھی ہی تھی کہ میاں تھکا ہارا آ گیا۔ کھانا پکانے میں دیر نہ ہو، دیکھا تو خالی ہاتھ، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی، سمجھی کہیں برادری والوں سے تکرار ہو گئی۔ کہنے لگی، آج کیا ہوا؟ جال نہیں ڈالنے دیا یا مچھلیاں چھین لی؟ رمضانی بولا، نہیں، آج کی تو مت پوچھو، ایسا تماشا تو کبھی نہیں دیکھا، نہ تم نے سنا ہوگا، اور سارا قصہ کہہ سنایا۔
کہ اس طرح ایک مچھلی نکلی، یوں پری آئی، اس نے یہ کہا، میں نے یہ جواب دیا۔ مچھیرا جیسا سیدھا اور خاموش رہنے والا تھا، اس کی بیوی ویسی ہی چلتی ہوئی اور باتونی تھی۔ دریائی پری کا جو اس نے حال سنا تو میاں پر بہت چلائی کہ نصیبوں پھوٹے، ہاتھ آئی دولت چھوڑ دی۔ ایسا ہی اللہ والا تھا تو پھر شادی کیوں کی، کسی مقبرے پر جا بیٹھا ہوتا۔ ارے وہ دے رہی تھی اور تو نے نہ لیا۔ لوگ تو آرزوئیں کرتے ہیں، عمل پڑتے ہیں، چلے کھینچتے ہیں کہ کوئی ہمذات ہی اپنا تابع ہو جائے۔ کم بخت تجھے بے محنت پری ملی اور وہ بھی رانی، تو نے اس سے کچھ نہ کہا۔ یہاں تو تن کو نہ پیٹ کو، خدا جانے کس طرح گزری ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ تجھے سوجی کیا، جب وہ خود سے دے رہی تھی تو لینے میں کیا گناہ تھا؟ رمضانی بولا، بیوی ہماری تقدیر میں تو یہی مچھلیاں پکڑنا اور اسی طرح ترس ترس کر گزارا کرنا لکھا ہے۔ پری ملے یا جن ہمیں کیا، مفت کا ایسا لینا کس خدا نے بتایا ہے؟ اور اگر وہ دینا چاہے تو ہمارے کام میں برکت نہیں دے سکتا یا کسی دوسرے کام سے مدد نہیں کر سکتا؟ لیکن عورت سر ہو گئی کہ تجھے تو بابلے کتے نے کاٹا ہے، تیرا تو پہلے ہی سے دل چلا ہوا ہے۔ اچھا بچہ اپنی خیر چاہتا ہے تو ابھی الٹے پیروں دریا پر جاؤ۔ اسی طرح بنے اس پری سے کہو کہ ہم کچھ نہیں چاہتے، صرف یہ جھونپڑی کی جگہ مکان ہو جائے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا بندوبست کر دے، اور یہ اس کی چٹکی بجاتے کا کام ہے۔ مچھیرے نے بتیری ایڑیاں رگڑی، بہانے کیے کہ اب وہ کہاں ملے گی، دریا کے اندر میں جانے سے رہا، اور جو غصہ ہو گئی۔ دیو پری کا کیا اعتبار، سنا ہے کہ یہ اوندھی موت کے ہوتے ہیں، لیکن وہ کم ماننے والی تھی۔ جب تک اسے جھونپڑی سے باہر نہ کر دیا چپ ہی نہ ہوئی، غریب بچوں کی طرح مچلتا ٹھٹکتا چلنے کو چلا۔ بیوی کی زبردستی نہ مانتا تو رات بھر نہ وہ خود سوتی نہ اسے سونے دیتی، اور بات بھی کچھ بے جانا تھی۔ گھر میں تو فاقے پڑ رہے ہیں، اور میاں ایسے پیڑ بھرے کہ آئی دولت پر لات مار دی۔ دریا پر پہنچنے پر گھنٹوں تو لگتے ہی نہ تھے، ایک ٹیلا سا بیچ میں پڑتا تھا، اسے پھلانگنا اور سامنے دریا۔ 5 ہی منٹ میں دریا کے کنارے پر جا پہنچا۔ نیا تماشا دیکھا کہ دریا کا پانی رنگ بدل رہا ہے، کبھی زرد ہوتا ہے کبھی سبز۔ پہلے تو ڈرا، بدن میں سنسنیاں سی آنے لگی، پھر سوچا کہ ہو نہ ہو یہ اسی پری کا کرشمہ ہے، چلو ڈھونڈنا ہی نہیں پڑا۔ لیکن کیسے آئے، جب تو اپنے شہزادے کی خاطر آ گئی تھی، اب کیوں آنے لگی؟ اگر میں آواز دوں تو کیا کہہ کر آواز دوں؟ وہ پری میں آدمی، وہ رانی میں مچھیرا، بگڑ کر ایک پار مار دیا تو کیا ہوگا؟ نامراد بیوی نے عذاب میں ڈال دیا۔ آخر سمجھ میں آیا کہ طرح طرح کی آوازیں نکالوں، شاید سن کر نکل آئے۔ آوازیں نکالتے نکالتے بیوی آ آ کر کے گانے لگا، گاتے گاتے کچھ تک سے تک ملائے کہ درشن دو دریا کی رانی، غریب مچھیرا کہے گا بانی، بیوی میری ہے استانی، اس سے میں نے ہار ہے مانی، سن لو آ کر اس کی کہانی، اس کی کہانی میری زبانی۔ بے وقوف سے بے وقوف بھی اپنے مطلب میں ہوشیار ہوتے ہیں۔ یہاں رمضانی نے تک بندی بھی کی تو اپنے مطلب کی حقیقت جو سوجی، خوب پری بھی اسے سن کر بھڑک گئی۔ رمضانی اپنی اس بانی کو دہرانے بھی نہیں پایا تھا کہ پری نے دریا کی لہروں کے اوپر آ کر کہا، واہ بھئی، گاتے تو خوب ہو، مگر یہ بیوی کا دکھڑا کیسا؟ مچھیرے صاحب کے دل میں تو لڈو سے پھوٹنے لگے کہ ہلدی لگی نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا آ گیا۔ منہ بنا کر بولا، مہارانی جی، بری بیوی بھی خدا کسی کو نہ دے، میں نے سیدھے جا کر آپ کا ذکر کر دیا، وہ بڑی چلتی ہوئی ہے، مجھے ہزاروں الٹی سیدھی سنائی اور گھر سے نکال دیا کہ جب تک پری سے بیٹھنے کا ٹھکانہ اور گھر گھرستی کا سامان نہ لے کر آئے منہ نہ دکھانا۔ پری مسکرا کر کہنے لگی، پھر تمہاری مرضی کیا ہے؟ رمضانی نے کہا، اب میں کیا بتاؤں، عورت ضدی ہے، جو کہا ہے کر کے رہے گی، اور اس کا کہنا بھی ٹھیک ہے۔
ایک چھوٹا سا مکان کھانے پینے سے بے فکری ہو جائے تو کچھ برائی بھی نہیں۔ پری بولی بس اتنی سی بات، اچھا جاؤ، مکان بھی بن گیا اور ساری چیزیں بھی پہنچ گئی، اب تو وہ تم سے نہیں لڑے گی۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی اور رمضانی میاں اکڑتے ہوئے گھر چلے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ نہ جھونپڑی ہے نہ جھونپڑی کا نشان، ایک صاف ستھرا مکان موجود ہے اور بیوی بیگموں کے سے اچھے اچھے کپڑے پہنے بڑی شان سے دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی ہے۔ رمضانی کو دور ہی سے دیکھ کر بولی، دیکھا میرا کرشمہ، اب نہ کہنا عورت بے وقوف ہوتی ہے، میاں میری بات نہ مانتے تو ساری عمر جال ہی کھینچتے کھینچتے مر جاتے، یہ عیش کا سامان کہاں سے آتا؟ لو آؤ اندر چلو، اپنے بدن پر سے یہ چیتڑے اتارو، نہاؤ دھو اجلے کپڑے پہنو، آدمی کی صورت بنو، گرما گرم کھانا تیار ہے، کھاؤ چین کرو اور میری جان کو دعا دو۔ مچھیرے میاں ہنستے اتراتے اندر گئے۔ واقعی سارا امیرانہ ٹھاٹھ تھا، فرش فروش، پلنگ، مسیریاں، برتن بھانڈے، کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں، گرم کپڑے چنے چنارے رکھے ہوئے، خوب مل مل کر نہائے، نئی پوشاک پہنی، بن سور دسترخوان پر بیٹھا، کئی طرح کے سالن، پلاؤ، زردہ، پراٹھے، خوب پیٹ بھر کھایا، شیشے کے گلاس میں پانی پیا اور مسیری پر دونوں میاں بیوی نے آرام کیا۔ مزے میں دن گزرے، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے، فاقے کرتے کرتے جو نوالے ملے تو دور کی سوجی، جھونپڑی کا مکان کیا ہو گیا، اب اس کی جگہ محل کے خواب دکھائی دینے لگے۔ آتے جاتے اڑتے بیٹھتے مچھیرے کی جان کھانی شروع کی کہ اتنے سے مکان میں جی نہیں لگتا، جا کر پری سے کہو کہ بڑا سا مکان بنوا دے۔ رمضانی نے کہا، ارے اپنی کھال میں رے، ناشکری اچھی نہیں ہوتی، ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بھول گئی کیا؟ دو دموں کے لیے یہ مکان اور سامان کم ہے؟ وہ کیا ماننے والی تھی، کھانا پینا حرام کر دیا، بیچارہ دریا پر چلا آنے کو تو میاں رمضانی دریا پر آ گئے، دل میں شرمندہ کہ اب کس منہ سے کچھ کہوں اور کہنے کی کوئی بات بھی ہو، کون سا آرام میسر نہیں، کم بخت کہیں پٹوا نہ دے، مگر بیوی کا حکم ٹالنا بھی مشکل تھا، اس لیے پہلے کی طرح بابلوں کی صورت بنائی، ہاتھ مٹکا مٹکا کے گانے لگے، درشن دو دریا کی رانی، غریب مچھیرا کہے گا بانی، بیوی نے پھر آفت ڈھائی، رکھتی ہے ہر وقت لڑائی، پہلے تو وہ تھی دکھیاری، پر اب ہو گئی لالچ کی ماری، آ کر سن لو اس کی کہانی میری زبانی۔ پری کا تو ٹھکانہ وہی تھا، مچھیرے کی آواز سن کر پانی سے سر نکالا اور ہنس کر کہنے لگی، کہیے اب آپ کی بیوی کی کیا فرمائش ہے؟ رمضانی نے جھوٹ موٹ ذرا شرمندہ سا چہرہ بنایا، چپکے چپکے ہونٹ ہلائے، گویا اپنی بیوی کو منہ ہی منہ میں برا بھلا کہہ رہا ہے، اور بولا، ملکہ رانی، وہ تو بھلا یوں ہی بکا کرتی ہے، آپ نے تو اتنی مہربانی کم کی ہے، اتنا بڑا اچھا مکان دے دیا، دونوں وقت بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے اچھے سے اچھا کھانے کو ملنے لگا۔ رانی بولی، اچھا وہ چاہتی کیا ہے؟ رمضانی نے کہا، خدا اسے سمجھے، اپنا پہلا درجہ بھول گئی، روٹیاں لگ گئی ہیں حضور روٹیاں، بھلا سنیے تو اب کیا کہتی ہے کہ یہ مکان چھوٹا ہے، محل چاہیے محل، بادشاہوں جیسا، نوکر چاکر، ہاتھی گھوڑے، فرمائیے ان باتوں سے کوئی کیا سمجھے، دیوانی یا ہوشیار؟ پری کو مچھیرے کی باتوں پر بڑی ہنسی آئی، کہا، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ رمضانی بولا، میں حضور، میں تو اسے دیوانی کہتا ہوں، اور یوں آپ جانیں، آپ بھی عورت وہ بھی عورت، عورتوں کی باتوں میں مردوں کو کیا دخل؟ پری نے رمضانی کو غور سے گھور کر دیکھا، کہنے لگی، ہو تم بڑے مسخرے، بہت بہتر، جاؤ تمہارے پہنچتے پہنچتے یہ بھی ہو جائے گا، لیکن اپنی بیوی کو سمجھا دینا، حد سے زیادہ لالچ نہیں کریا کرتے۔ پری نے غوطہ لگایا، رمضانی دریا سے گھر لوٹے تو مکان کی جگہ ایک عالیشان محل تھا، دیکھا کہ خدمت گار وردیاں پہنے پھر رہے ہیں، ہاتھی گھوڑے کھڑے ہیں، محل کے ارد گرد باغ ہیں نہایت خوش نما، طرح طرح کے درخت میووں سے لدے ہوئے،
عجیب چہل پہل ہے۔ دروازے پر پہنچے، پہرے داروں نے سلام کیا۔ اندر پہنچے تو صحن میں سنگے مرمر کے فرش ہیں، فوارے چھوٹ رہے ہیں، بڑے بڑے کمروں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، جھاڑ فانوس سے آراستہ ماسیاں لپ جھپ ادھر سے ادھر کام کرتی پھر رہی ہیں۔ مچھیرن تکیہ لگائے، گوٹے کی ناری کا بھاری جوڑا پہنے، گہنے پہنے کہے لگا رہی ہے۔ مچھیرے میاں بہادر بیوی کو اس شان سے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کہنے لگے آخر تم اپنی ضد کی پکی ہو، دیکھنا سنتی ہو، اس نے کہہ دیا ہے کہ زیادہ لالچ نہیں کیا کرتے۔ مچھیرن بولی یہ سب میری برکت ہے، میں اگر ضد نہ کرتی اور تمہاری باتوں میں آ جاتی تو میاں کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا، خواب میں بھی ایسا محل نہ دیکھتے۔ رمضانی نے گردن ہلائی کہ کہتی تو سچ ہے، اور کہا اچھا خفا کیوں ہوتی ہو، تمہاری ہی کرامت سہی، میں کب عقل مندی جتاتا ہوں۔ کہنا فقط اتنا تھا کہ اب تو دنیا کی عیش مل گئی، کسی چیز کی کمی نہیں رہی، صبر سے اللہ اللہ کرو، اور یہی پری کا بھی کہنا ہے۔ بیگم صاحبہ توڑی چڑھا کر بولی میں کیا جانتی تھی کہ تم صورت کے مرد اور دل کے زنانے ہو، کسی نے سچ کہا ہے خدا فقیر بنائے مگر فقیروں سا دل نہ بنائے۔ میاں صاحب ایسی کم حتمی اور ناشکری پن کی باتیں نہیں کیا کرتے، آج ہی تو ہمیں محل ملا ہے، 2-4 دن کے بعد معلوم ہوگا کہ اب کیا چاہیے، یہ چیزیں تمہارے سوچنے کی نہیں، میں جانوں میرا کام، تم تو یہ کہو کہ تم نے میرا کہنا مان کر فائدہ اٹھایا یا نقصان۔ محل میں رہ کر سونے کی چھپڑ کھٹ میں سونے سے مچھیرن کے دماغ پر ایسی گرمی چڑھی کہ رات ہی بھر میں آسمان کی خبر لانے لگی۔ صبح اٹھتے ہی بولی یہ محل کیا جس میں رانی نہیں، اٹھ ذرا دریا تک لپک جاؤ، پری سے کہنا کہ محل کہیں بغیر رانی کے بھی ہوا کرتا ہے، اسے رانی بنا دو۔ مچھیرا بیوی کو منہ دیکھنے لگا کہ سچ مچ اس کا دل چل گیا ہے، گھبرا کر بولا بیوی خیر تو ہے، کوئی برا خواب تو نہیں دیکھ لیا، ابھی رات ہی گزری کہ پھر جان کھانی شروع کر دی، ارے ناشکری اتنا تو ہو گیا، کیا چیز تیرے پاس نہیں، رانی کے کیا سرخاب کے پر لگا ہوتا ہے۔ مچھیرن ذرا تیور بدل کر بولی تم تو نیرے الو کی دم ہو، کہہ دیا جو میں کہوں وہ کرو، ابھی توا گرم ہے، جیسے چاہو گے پک جائے گی، اور بے وقوف میں رانی ہوں گی تو تم بھی راجہ ہوگے، اب ٹالو مت ورنہ سمجھ لو ہاں۔ رمضانی بہت عجیب عورت سے پالا پڑا، پری کا کہنا بھی نہیں مانتی، 1000 بار کہا کہ بس مہربانی کرو، میں راجہ داجہ نہیں بننا چاہتا، مجھے یوں ہی جینے دو، وہ پری ہے بگڑ بیٹھی تو نہ جانے کیا آفت ڈھائے، وہ کیا سنتی اپنی ہی کہے گی، اور جب تک وہ دریا پر نہ گیا ڈانٹتی ڈپٹتی رہی۔ غریب رمضانی ڈرتا سہمتا پھر دریا کے کنارے پر جا بیٹھا، آہستہ آہستہ آوازیں نکالنے لگا، درشن دو دریا کی رانی، غریب مچھیرا کہے گا بانی، بیوی میری بڑی ہے باپن، اپنی دشمن گھر کی دشمن، پہلے تو تھی وہ استانی، ہو گئی راتوں رات دیوانی، سن لو تم بھی اس کی کہانی، اس کی کہانی میری زبانی۔ مچھیرے کی تک بندی ختم ہوئی، پری پانی کی لہروں پر دکھائی دی، اس نے سلام کیا، وہ آنکھیں چڑھا کر بولی کیوں اب کس لیے آیا؟ مچھیرا ڈر گیا، کہنے لگا رانی جی کیا کہوں، جس نے بھوتنی نہ دیکھی ہو وہ میری بیوی کو دیکھ لے، نہ جانے میری جان کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے، مکان کا محل بنے رات ہی گزری ہے، اب صبح سے یہ ضد ہے کہ سچ مچ کی رانی بن کر اس میں رہوں، بھلا سوچئے تو یہ بات بھی آپ سے کہنے کی ہے، مگر برا نہ ماننا، جھونپڑی کا محل بنا کر اس کا دماغ تو آپ ہی نے بگاڑا ہے۔ پری کو کچھ غصہ آیا، کچھ ہنسی، کہنے لگی تو نے میرے شہزادے پر احسان کیا ہے، اس لیے میں تیری بیوی کی یہ خواہش پوری کر دیتی ہوں، جاؤ اس کو راج پاٹ بھی مل گیا، لیکن اب اس سے کہہ دینا کہ زیادہ پاؤں نہ پھیلائے، لالچ کا گھر ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ محل پر آیا تو ہٹو بچو ہو رہی تھی، رانی صاحبہ کا دربار آراستہ تھا، کوئی سزا پا رہا ہے تو کسی کو انعام مل رہے ہیں، وزیر امیر دست بدست کھڑے ہوئے ہیں۔ رمضانی میاں یہ تماشا دیکھتے ہوئے دبے پاؤں محل کے اندر جا اپنے کمرے میں دبک گئے۔
دربار برخاست کرنے کے بعد جو مچھیرن رانی تشریف لائی تو بلا کے نخرے جیسے کریلا نیم پر چڑھ گیا، زمین پر کیوں پاؤں رکھتی؟ 2 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے کہ نہ کوئی پانی نہ نام لیوا۔ میاں لنگوٹی باندھے سارا دن دریا کے پانی کھنگولا کرتے اور جنگل میں لکڑیاں چنتی پھرتی۔ آج چٹکی بجاتے رانی بن گئی، ہزاروں سلامی دروازے پر کھڑے تھے۔ بیوی کو جو آتے دیکھا تو میاں رمضانی کھڑے ہو گئے، وہ رانی تھی اور یہ ایک معمولی شوہر۔ ڈر رہے تھے کہ کہیں نکال نہ دے اب اس کو، میری کیا پرواہ، رانی ہو گئی ہے، بات کرنی چاہی تھی۔ یہ سوچنے لگا کہ بیوی کہوں یا رانی۔ بیوی ان کی یہ حالت دیکھ کر مسکرائی، اس کے مسکرانے سے ان کی جان میں جان آئی۔ کچھ کہنے چاہتا تھا مگر زبان الٹی۔ آخر وہ بولی، کیوں جی کیسا ہے؟ کیا تمہیں میرا رانی بننا اچھا نہیں لگا؟ اب انہیں ذرا اجرت ہوئی، کہنے لگی، بیوی نا توبہ، بیوی حضور پہلے یہ بتا دو کہ آپ تو مجھے پری کے پاس نہ بھیجو گی، میں اب نہیں جاؤں گا، وہ مجھے مار ڈالے گی۔ بیوی رانی نے نہایت خشک منہ سے کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں، اس ملک کی رانی، ستم سب سے جان و مال کی مالک۔ تمہیں یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ میں کیا کروں گی۔ یاد رکھو اگر میں حکم دوں گی تو 1 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ تم کو جانا پڑے گا۔ رمضانی بولے، لیکن اس نے جو یہ کہہ دیا ہے کہ لالچ کا گھر خراب ہوتا ہے۔ بیوی رانی نے بناوٹی ڈانٹ لگائی کہ بس میں فضول بات سننا نہیں چاہتی۔ ان دونوں میاں بیوی میں ایسی کچی محبت نہ تھی کہ غریبی میں پھیکی پڑتی یا امیری میں لاپرواہی سے بدل جاتی۔ میاں بیوی ہر حالت میں جان چھڑکتا تھا، بیوی بھی اس کے دم کے ساتھ رہتی۔ اس پری کے قصے میں معلوم ہوتا ہے کہ بیوی میاں کو پریشان کر رہی ہے، لیکن نہیں، وہ اپنی سکھ اصلی اپنے شوہر ہی کو سمجھتی تھی۔ اس کا حقیقی راج مچھیرے سے تھا۔ کم عقلی یا بدنصیبی سے آنکھیں بند ہو جاتی اور تھوڑی دیر کے واسطے خاوند کو اس کی خواہش کے خلاف مجبور کرنا یہ اور بات ہے۔ ہاں تو جب میاں مچھیرے بیوی حضور کی باتوں سے زیادہ تنگ ہو گئے تو بیوی نے زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا، گھور کر دیکھا، مسکرائی اور تھوڑی دیر کے بعد مچھیرا اور رانی میاں بیوی تھے۔ رات ناچ گانے میں گزری، صبح ہوئی بے فکری خوشی، نرم ریشمی مخملی بچھونے، بہار کا موسم، کھڑکیوں میں سے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو میں لیے ہوئے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی، مچھیرا مچھیرن یا راجا رانی سو رہے تھے کہ اس کے چہرے پر سورج کی لپٹ قیامت تھی۔ فوراً مزاج بگڑ گیا، میاں کو جھنجھوڑ کر اٹھایا کہ میرا تو برا حال ہے اور تم خراٹے لے رہے ہو۔ وہ بیچارہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، گھبرا کر پوچھنے لگا، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ بیوی بولی، خیر تو اسی میں ہے کہ ابھی پری کے پاس جاؤ، یہ چاند سورج جب تک میرے قبضے میں نہیں آئیں گے میری جان کو آرام نہیں آئے گا۔ دیکھتے نہیں اسے منہ سورج نے میری نیند حرام کر دی ہے۔ مچھیرا منہ کھولے بیوی کی صورت دیکھتا رہا، آخر جل کر بولا، بیوی تمہارا دل تو نہیں چل گیا؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ زمین پر چلتے چلتے آسمان پر اڑنے لگی، نیک وقت کبھی چاند سورج بھی کسی کا بس چلا ہے؟ بیوی تنگ آ کر، دیکھو جی اپنی اوقات پر رہو، کہاں رانی پدمنی اور کہاں مچھیرا۔ رمضانی بیوی تو چاہے پدمنی بن یا کوئی اور، میں نے تو جان لیا ہے کہ تیرا دل الٹ گیا ہے اور جو تو سیانی ہے تو میں پاگل ہو گیا ہوں۔ بیوی، اس وقت تو تم ہی دیوانے معلوم ہوتے ہو، مچھلیوں کی بو تمہارے دماغ سے نہیں گئی ہے۔ رمضانی، میں پاگل ہوں تو مجھے جنگل میں سر پھوڑنے دے، یہاں کیوں گھوٹ رکھا ہے؟ بیوی، لیکن تم میرا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ رمضانی، ماننے کا ہو تو مانوں، اول تو پری نے جتا دیا ہے کہ زیادہ ہوس اچھی نہیں، دوسرا پری کیا خدا سے بھی بڑھ کر ہے کہ چاند سورج کو تیرے قبضے میں دے دے گی۔ بیوی، تم مجھے اپنے سے زیادہ سمجھدار جانتے ہو یا نہیں؟ پھر یہ بھی تم نے دیکھ لیا کہ میرے کہنے پر چل کر تم مچھیرے سے راجا بن گئے۔ جاؤ شاباش، سویرے سویرے چلے جاؤ، محبت نہ کرو،
رمضانی: میں کہتا ہوں کہ پاگل نہیں، تو شیطان نے تجھے بہکا دیا ہے۔ اچھا، میں پوچھتا ہوں کہ چاند سورج پر حکومت کر کے تو کیا لے گی؟ ان میں کوئی لال لٹک رہی ہے۔ بیوی: یہ دونوں بندھے ہوئے وقتوں میں نکلتے ہیں، مجھے پسند نہیں۔ تم ہی کہو، جاڑے میں چاندنی سے کیا فائدہ؟ گرمی میں ادھر تو گرمی، ادھر سورج صاحب جھلسا دیتے ہیں، نکلتے ہیں تو چھپنے کا نام نہیں لیتے۔ میرے اختیار میں ہوں گے تو نہ میں چاند کو جاڑوں میں چمکنے دوں گی، نہ گرمیوں میں سورج کو اتنی دیر رہنے دوں گی۔ رمضانی: چاہے ساری دنیا کا بیڑا غرق ہو جائے۔ ارے پگلی، ہونے والی بات کر۔ میں کہتا ہوں کہیں تیری پری کو غصہ نہ آ جائے۔ مچھیرن کی تقدیر پلٹا کھانے والی تھی، عقل کہاں سے ٹھکانے رہتی۔ میاں کی سچی باتوں سے جل کر بولی: اچھا، اپنی چونچ بند کرو، میں کچھ سننا نہیں چاہتی۔ تمہیں حکم دیتی ہوں کہ ابھی اسی وقت دریا پر جاؤ، میرا کام کر کے آؤ۔ آج ہی سے دن کو سورج اور رات کو چاند میری مرضی کے مطابق نکلنا اور چھپنا چاہیے، ورنہ یاد رکھو ہاتھی کے پاؤں سے بندھوا دوں گی۔ میاں رمضانی کی سٹی گم، ادھر کنواں ادھر کھائی، تقدیر کو برا بھلا کہتا ہوا نکلا کہ کمبخت بادشاہت میں بھی چین نہیں۔ اچھے کھانے اچھے پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ راج پاٹ کس کا جس میں دل ہر وقت ہیکل رہے، ایک کے بعد دوسری آرزو پیدا ہو کر سکھ نہ رہنے دے۔ جاتا کہاں، عمر دریا پر گزری تھی، اسی طرف پاؤں اٹھے، پانی میں پیر لٹکائے غمگین ہو کر بیٹھ گیا، جی بہلانے کو گانے لگا۔ گانا وہی تک بندیاں تھی: درشن دو دریا کی رانی، غریب مچھیرا کہے گا بانی، عورت کی مت اوندھی رہی ہے، مجھ کو ناحق روند رہی ہے، قسمت ہو گئی میری کانی، گلے گلے اب آ گیا پانی، سن لو آ کر اس کی کہانی میری زبانی۔ پری ہو یا انسان، روز روز کے رونے سے بیزار ہو جاتا ہے۔ دریا میں بڑی زور سے ابال اٹھا اور پری نے پانی سے نکل کر غصے میں کہا: بچے خوش مینڈکی کو بھی زکام ہوا، رانی بن کر بھی صبر نہ آیا، اب چاند سورج پر حکومت کرنے کی ٹھانی ہے۔ چونی بوسی کی روٹی کھانے والی خدائی پر قبضہ جمانے لگی۔ سچ ہے، گندگی کا کیڑا گندی جگہ ہی میں خوش رہتا ہے۔ جاؤ، تمہارے نصیب میں وہی ٹوٹی جھونپڑی اور مچھلیاں پکڑ کر گزارا کرنا لکھا ہے۔ چلو لمبے بنو، اپنی بے صبری اور ناشکری کا پھل کھاؤ۔ پری یہ کہہ کر غائب ہو گئی۔ میاں رمضانی کا ڈر کے مارے برا حال، ہوش درست ہوئے تو شاہی پوشاک کی جگہ وہی پرانے چیتڑے گھر آئے تو نہ محل ہے نہ جنگل میں منگل، وہی اپنی جھونپڑی اور مچھیرن بیٹھی ہوئی چکی پیس رہی ہے۔ آ گئی اپنی اصلیت پر، مکھی بیٹھی شہد پر، پنکھ لیے لپٹا، ہاتھ ملے سر دھنڈے، لالچ بری بلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، السلام علیکم۔ ایک دن رات کے وقت نادر اکیلے سنسان راستے سے جا رہا تھا تو اچانک ایک کالی بلی اس کے راستے میں آ گئی۔ رات کے وقت اس کی آنکھیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ نادر کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے فوراً ایک پتھر اٹھا کر اسے مار دیا۔ بلی گراتی ہوئی قریبی قبرستان کے راستے پر دوڑتی چلی گئی۔ دراصل وہ اپنے دوست کی سالگرہ سے رات کے اس وقت واپس آ رہا تھا، جس کا گھر اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے وہ پیدل ہی آ رہا تھا۔ بعد میں اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی کہ کسی جانور کو بلا وجہ پتھر یا کوئی اور چیز نہیں مارنی چاہیے، تو وہ افسوس کرتا ہوا گھر پہنچا۔ اگلے دن اس کی نانی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، لہٰذا اس کی امی اور ابو ان کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ امتحان نزدیک تھے، اس لیے امتحان کی تیاری کے لیے وہ گھر میں اکیلا تھا۔ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ بادل صبح سے ہی تھے، شام سے شروع ہونے والی بارش نے اب طوفان کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس کے ابو کا فون آیا کہ وہ اب صبح ہی آئیں گے۔ اب وہ گھر میں اکیلا تھا۔ اسی دوران اچانک بجلی چلی گئی، پھر اس نے موم بتی ڈھونڈ کر جلائی
ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی بوڑھی عورت کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ کون ہیں آپ اور ایسی طوفانی بارش میں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ ایک پرسرار ہنسی ہنستے ہوئے بولی، دراصل میری یادداشت کمزور ہے، میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں۔ ایسی طوفانی بارش میں مجھے پناہ چاہیے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، آپ اندر آ جائیں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اچانک بجلی چمکی۔ اسی دوران اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوئی جسے وہ ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا۔ یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، مجھے ایسا لگا جیسے آپ کی آنکھیں چمکی ہوں۔ وہ قدرے گھبراتے ہوئے بولا، آسمانی بجلی جو چمکی تھی نا، وہی چمک میری آنکھوں میں پڑی ہوگی۔ بڑھیا مسکراتے ہوئے بولی، اور پھر وہ لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ آپ یہاں آرام کر لیں، اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، یہ کہہ کر بوڑھی نے گردن گھما کر اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک پرسراریت سی چھپی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں جا چکی تھی اور بڑھیا کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک اس کے سر پر بارش کا پانی گرنے لگا۔ اس نے پانی صاف کرنے کے لیے ہاتھ پھیرا تو وہ اچھل کر رہ گیا۔ وہ پانی نہیں، خون تھا۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے غسل خانے کی طرف دوڑا۔ نل کھولتے ہی اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ نل میں سے بھی خون کی دھار نکل رہی تھی۔ یہ آخر خون کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اچانک اس کے سامنے وہی بوڑھی عورت آئی اور اسے ایک کپڑا دیتے ہوئے بولی، لو، اس سے خون صاف کر لو جو تمہارے ہاتھوں پر لگا ہوا ہے۔ مگر آپ تو اندر تھی، آپ کو کیسے معلوم کہ میرے ہاتھ میں خون لگا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ پیاس لگی تھی، پانی پینے کے لیے آئی تھی تو تمہارے ہاتھوں میں خون لگا ہوا دیکھ کر کپڑا لے آئی۔ یہ کہہ کر وہ واپس کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ کپڑے سے خون صاف کرنے لگا۔ اسی دوران بادل زور سے گرجے اور بجلی چمکی۔ اس نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے ایک خوفناک چہرہ نظر آیا۔ اس نے فوراً اپنا سر جھٹکا جیسے اسے وہم ہوا ہو۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑا تو اچانک اسے کسی بلی کی آواز سنائی دی۔ اس نے غور سے دیکھا تو دیوار کی منڈیر پر ایک کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی وہ اسے غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ کیا بات ہے، ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ کچھ نہیں، ایک کالی بلی دیوار پر بیٹھی ہے، اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں ہے؟ مجھے تو کوئی بلی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب نادر نے جو دیکھا تو واقعی بلی موجود نہیں تھی۔ میرے خیال میں تمہیں اب سو جانا چاہیے، رات کافی ہو گئی ہے۔ جی اچھا، ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سوچوں میں گم اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اپنے بستر پر لیٹا وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کافی دور تھی۔ ڈراؤنا چہرہ، خون اور کالی بلی والے واقعات اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار آ رہے تھے۔ اس نے مضبوطی سے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک اسے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی اوپر سے کودا ہو۔ اس نے فوراً بستر سے چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف دوڑا۔ اس نے دیکھا کہ صحن میں وہی کالی بلی کھڑی ہے۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بلی کا قد بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی۔ وہ بلی آوازیں نکالتی ہوئی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی اور پھر اچانک اس پر چھلانگ لگا دی اور پھر اپنے پنجے اس کے گلے پر مضبوطی سے گاڑ دیے۔ وہ زور سے چیخا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اوہ خدایا، وہ خواب تھا، اس نے خود سے کہا۔ اچانک اسے اپنے گلے پر کچھ چبھن سی محسوس ہوئی۔
اس نے فوراً اپنے گلے پر ہاتھ لگایا اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں خون لگا ہوا تھا۔ وہ بت بنا سوچ رہا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب سے آپ یہاں آئی ہیں کچھ غلط ہونے لگا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ چیخا، سچ سچ بتاؤ کون ہو تم؟ یہ سن کر بڑھیا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، لبوں پر پرسرار سی مسکراہٹ ابھری، پھر اچانک اس کا رنگ تبدیل ہونے لگا، رنگ بالکل سیاہ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے سے نکل رہے ہوں۔ اچانک اس کی شکل کالی بلی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ دھیرے سے بولی، ہاں سچ سمجھے، میں کوئی اور ہی ہوں۔ اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا، مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ وہ ڈرتے ہوئے بولا، جس کالی بلی کو تم نے پتھر مارا تھا وہ میں تھی۔ وہ بلیوں کی طرح میاؤں کرتے ہوئے بولی، تم نے مجھے خواہ پتھر مارا تھا، میں اس کی سزا دینے یہاں آئی ہوں۔ وہ اس کے نزدیک آتے ہوئے بولی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس نے چڑیل کو دھکا دیا اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے آئی۔ طوفانی بارش اب بھی جاری تھی۔ اچانک اسے وہ لاٹھی نظر آئی جو بوڑھی عورت اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ اس نے جھپٹ کر اٹھا لی۔ یہ دیکھ کر چڑیل جہاں تھی وہیں رک گئی۔ یہ لاٹھی مجھے دے دو، وہ گراتے ہوئے بولی۔ پھر اسے ایک کپڑا نظر آیا جو بوڑھی عورت نے اسے ہاتھ سے خون صاف کرنے کے لیے دیا تھا۔ اس نے فوراً کپڑا اٹھا کر لاٹھی میں باندھا اور باورچی خانے میں آ گیا اور اس کپڑے کو آگ لگا دی۔ اب اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی لاٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر چڑیل پیچھے ہٹنے لگی، جبکہ نادر اس کے نزدیک آتا گیا۔ وہ جلتی ہوئی لاٹھی اس کے جسم کے ساتھ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ زور سے چیخی، مگر اس کی چیخ طوفانی بارش میں کہیں دب کر رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ چڑیل کے خاتمے پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ طوفانی بارش تھم چکی تھی۔ برسات کی یہ رات نادر کو اس کی زندگی بھر نہ بھولنے والی رات ثابت ہوئی تھی۔